बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے، جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی آپ ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ عزیز ناظرین، آج 11 ستمبر کا دن تھا، جسے سیاسی اصطلاح میں 9/11 کہا گیا، اور یہ 9/11 کی اصطلاح دنیا میں ایسی مشہور ہو گئی کہ لوگ لفظ 11 ستمبر کو بھول گئے اور سب کے ذہن میں 9/11 رہ گیا۔ 9/11 کیا ہوا اس دن؟ 9/11 نے امریکی تاریخ پہ، عالمی تاریخ پہ، امت مسلمہ کے حوالے سے، ریجن کی سیاست کے عنوان سے، عالمی سیاست کے عنوان سے اس دن نے کیا اثرات مرتب کیے؟ آج 11 ستمبر 2001 سے لے کے 11 ستمبر 2021 20 سال کا عرصہ بیت گیا۔ ان 20 برسوں میں 9/11 کے کیا اثرات رہے؟ 9/11 کے اس واقعے کی وجہ سے کیا بڑی سیاسی تبدیلیاں آئیں؟ آج اس دن کی مناسبت سے اس کے منظر اور پس منظر سے ایک آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان 20 برسوں میں امریکہ کہاں سے چلا تھا اور اس وقت امریکہ کہاں پہ پہنچے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے دوستوں نے آج کے اس دن کے پروگرام کا عنوان کیا دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے ساتھیوں نے آج کے منظر و پس منظر کا جو موضوع قرار دیا ہے وہ ہے 11 ستمبر 2001 امریکی زوال کا آغاز۔ اگرچہ امریکہ نے 11 ستمبر کے بعد جو اقدامات کیے اور پوری دنیا بالخصوص اسلامی ممالک کے عنوان سے اس کے جو اقدامات تھے، اس کے پیچھے تو اس کی یونی پولر والی اور پوری دنیا پہ تنہا حکومت کرنے کی، پوری دنیا پہ تنہا تسلط جمانے کی خواہش تھی، لیکن یہ خواہش اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا یا نہیں، آج اسی پہ ہم گفتگو کریں گے۔ بڑا اچھا پینل ہے ہمارے ساتھ اس وقت۔ ہندوستان سے سینئر تجزیہ نگار جناب شکیل شمسی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ اسی طرح پاکستان سے سینئر تجزیہ نگار حسن جعفر زیدی بھی موجود ہیں۔ دونوں اپنے اپنے فیلڈ میں
بہت اچھا لکھنے والے، بہت اچھا بولنے والے، بہت اچھا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں، آج کے منظر و پس منظر میں 9/11 کے منظر اور پس منظر سے آشنائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں دونوں حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آغاز کروں گا شکیل شمسی صاحب سے۔ شکیل شمسی صاحب، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی مل رہی ہے میری۔ جی شمسی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ 9/11 یا 11 ستمبر یا دنیا پہ امریکی رعب اور دبدبے کی علامت اور جارحیت کا آغاز افغانستان پہ 7 اکتوبر 2001 اور 31 اگست 2021، اس فاصلے کو آپ کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ اس پہ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ یہ 20 سال امریکہ کی جو زوال کی علامت بنے ہیں یا اس کی کمال کی علامت بنے؟ 9/11 کو امریکہ کی 2 بلڈنگیں گری تھیں اور 31 اگست کو امریکی غرور پیکر گرا ہے، اور جس طریقے سے وہ بھاگے ہیں، جس طریقے سے وہ افغانستان سے، وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طریقے سے بالکل ویتنام جنگ جن لوگوں کو یاد ہو گئے ان کو بھی اسی طریقے سے بھاگتے ہوئے انہیں نے دیکھا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ آج کی نئی نسل کو شاید یاد نہ ہو وہ موقع، لیکن یہ موقع بالکل اس سے ہی ریپیٹ کرتا ہوا موقع ہے۔ تو یہ جو ہوا ہے افغانستان میں، اس کے بارے میں بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ امریکی تکبر اور اس کے غرور کی بلڈنگیں آج گری ہیں 9/11 کو ایک بار پھر سے، اور اس کی سالگرہ منانے کے لیے امریکی جمع بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے جو کام کیا تھا 9/11 کو، 9/11 کے انتقام کے بطور، وہ اتنا جارحانہ تھا، اور اس وقت ساری دنیا کو یہ لگتا تھا، لیکن ایسا فیڈ کیا گیا تھا دنیا بھر کو کہ لگتا تھا کہ سارا سب کچھ طالبان اور القاعدہ نے بیٹھ کر وہاں پر کیا ہے۔ ہم لوگ سر یہ سمجھتے تھے جس طریقے کی باتیں کی جا رہی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ جو جھوٹ اور من گڑت باتیں سامنے آنا شروع ہوئی اور جس طریقے سے واقعات سامنے کھلنے کر آنا شروع ہوئے کہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، اور سب سے معاملہ یہ کہ اتنا پراسرار طریقے سے اس کو پورے بلڈنگیں گرائی گئی اور اس میں شامل کون 19 لوگ تھے، ان کے بارے میں بہت ڈی کلاسیفائی ہوا، بہت بعد میں ہوا کہ وہ 19 لوگ میں سے 15 لوگ سعودی ہیں، اور آج تک کسی سے نہیں پوچھا کہ ان کے مینٹرز کون تھے، ان 19 آدمیوں کو کس نے ترغیب دی یہ کام کرنے کی۔ کسی ایک آدمی کو پکڑنے کی امریکہ نے کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کو چھپایا گیا، خاص طور پر چھپایا گیا کہ جو اس کے تھے، جو اس کو گرانے والے ملزمین تھے، جنہوں نے جہازوں کو اغوا کیا، جنہوں نے خودکش حملے کیے، ان کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسی ملبے پہ کھڑے ہو کر بش نے اعلان کر دیا کہ یہ کام القاعدہ کا، بغیر کسی اس کے ثبوت کے، بغیر کسی چیز کے، اور ساری دنیا کو گمراہ کیا۔ اور اس وقت یہ لگتا تھا کہ ناٹو بھی شامل ہو گئے، اور اس وقت یہ لگتا تھا کہ امریکہ نے جو کچھ کیا وہ صحیح کیا ہے، لیکن اب لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ امریکہ نے صرف کھسیانی بلی والا جو کام ہوتا ہے، کھسیانی بلی کھمبا کھسوٹے، وہی کام کیا تھا۔ اس نے 20 سال تک وہ کھمبا کھسوٹنے کے علاوہ کچھ کر نہیں پائے۔ جی شمسی صاحب، بہت شکریہ۔ میں اس سوال کا بھی جواب آپ سے ضرور چاہوں گا کہ ان 15 افراد کے بارے میں کیوں اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی؟ سعودی عرب سے اس کا تعلق ہونے کے باوجود، ثابت ہونے کے باوجود، اس انویسٹیگیشن کو کیوں چھپایا گیا؟ اور وہ جو 38 صفحات کی ایک مشہور ڈاکومنٹ تھا اور ایک رپورٹ تھی، اس کو کیوں ابھی تک چھپایا جا رہا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ آؤں گا۔ اس وقت سینئر تجزیہ نگار حسن جعفر زیدی صاحب، پولیٹیکل اسٹڈیز کے اندر ایک جملہ ملتا ہے کہ دنیا 9/11 سے پہلے اور 9/11 کے بعد، کیا آج کے حالات میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا 31 اگست 2021 سے پہلے اور 2031 کے بعد؟ جی حسن جعفر زیدی صاحب، میری آواز آپ تک پہنچی ہے؟ کیا 31 اگست جس دن 31 اگست 2021 جس دن آخری امریکی فوجی کابل سے فرار کر رہا تھا، تو کیا ہم اس کو
कंपेयर कर सकते हैं उस दिन से कि जब 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने अफगानिस्तान पे जहरियत का आगाज किया था। इस आमद और रफ्त पे आप क्या तबसरा करेंगे? जी, आपका जो सवाल है उसकी मुनासबत से कि 31 अगस्त 2021 से पहले की दुनिया और 31 अगस्त 2021 से बाद की दुनिया, ये एक टर्निंग पॉइंट न सिर्फ आलमी तारीख का बल्कि अमरीकी तारीख का खास तौर से एक अहम मोड़ शुमार किया जाएगा। ये वियतनाम की जो शिकस्त है उससे भी ज्यादा बुरी शिकस्त हुई है, फेलियर हुआ है। और जिस तरीके से 20 साल इन लोगों ने पूरी दुनिया को एक अजाब में मुब्तला किए रखा, पूरी दुनिया एक पुलिस स्टेट बन गई थी। सिक्योरिटी, आप ट्रैवल पे जाएं तो 1 घंटे तक सिक्योरिटी चेक्स होते थे हर शहर में, बेतार सिक्योरिटी। फिर पूरी दुनिया में इन्होंने हमलों का आगाज दिया, सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, फिर इराक पर हमला किया, फिर उसके बाद लिबिया पे किया, फिर उसके बाद ये शाम पे हुआ। तो पूरी दुनिया में एक जारहियत का आगाज हुआ और 20 साल वो जारहियत जारी रही। और इराक के बारे में तो साफ कपड़े झाड़ उठ खड़े हुए कि वो तो हमारी इंटेलिजेंस फेलियर थी, वहां पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो थे ही नहीं। तो इस तरह की बातें इस 20 साल के दौर को अमेरिका और नेटो के इत्तेहादियों वाले से एक तारीख दौर के तौर पर याद रखा जाएगा, जो कुछ इन्होंने दुनिया किया। और टोनी ब्लेयर और उस तरह की लॉबी के लोग तो आज भी ये कह रहे हैं कि ये जो टेरर की एक जगह फिर से टेररिस्टों को मिल गई है, हमें फिर से वहां जाना चाहिए, फिर से एक दफा हमला करना चाहिए। और उसने एक बड़ा ही गलीज लफ्ज इस्तेमाल किया कि अब हमें लोकल बूस्ट इस्तेमाल करने चाहिए, यानी अमेरिकन बूस्ट तो फेल होकर चले गए, अब मकामी फौजियों को इस्तेमाल किया जाए। ये भी उसने चंद रोज पहले बयान दिया। तो ये अब वहां पर मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन हो रहे हैं और उन रिएक्शन में दुनिया नया मोड़ ले रही है। खुद उनकी अपनी अवाम की तरफ से बेतहाशा तनकीद हो रही है कि आपने $2.4 ट्रिलियन जो वहां लगाए, उससे अमेरिका की अवाम को क्या मिला? अमेरिका के अवाम को बॉडी बैग्स मिले, लाशें मिली, और क्या मिला? लेकिन जो वहां के हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स थे, जो असला साज बनाने वाली जो कंपनियां थी, उन्होंने इस $2.4 ट्रिलियन में से बहुत पैसा कमाया। जो असला साज फैक्ट्रियां थी, उनके हार्डवेयर, उनके तो टॉयलेट तक वहां से फैब्रिकेट होकर आते थे। तो इस फौज को 20 साल तक यहाँ रखने का जो इकोनॉमिक प्रेशर अमेरिका पर आया है, उस पर वहां बड़े सीरियस सवाल उठ रहे हैं। और वहां की अवाम की तरफ से बहुत सीरियस सवाल, ना सिर्फ उनकी तरफ से बल्कि जो यूरोपीय इत्तेहादी हैं, नेटो के लोग, वहां पर अब ये बात डिबेट का हिस्सा बन गई है। और इसके असरात आप देखेंगे, अभी जर्मनी के इंतखाबात में देखेंगे, आप फ्रांस के इंतखाबात में देखेंगे, तो इसके बड़े दूर रफ्त असरात होने वाले हैं। और ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है जिसको हम कह सकेंगे कि 31 अगस्त 2021 से पहले की दुनिया और उसके बाद की दुनिया बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सितंबर 2001 से पहले और 2001 के बाद की दुनिया को कहते हैं। जी जैदी साहब, बहुत शुक्रिया। लाइन पर रहिएगा, मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। शमसी साहब, आपने इन्वेस्टिगेशन और उन 15 अफराद के बारे में इशारा फरमाया था। देखें, FBI, CIA और उनका जो 9/11 का कमीशन था, उन्होंने एक बाकायदा एक फ़ाइल मीडिया के अंदर आई कि एक फ़ाइल 17 के नाम से मारूफ हुई कि एक फ़ाइल 17 है कि जिसके अंदर 38 सफ़ात हैं। उन 38 सफ़ात में बहुत सारी तफसीलात हैं इस वाक़े के बारे में, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर छुपाया गया और अभी तक छुपाया जा रहा है। इस छुपाने के पीछे क्या बुनियादी वजह है और क्या ये छुपाना इस पूरे वाक़े को मशकूक नहीं कर देता? जी, ये बड़ा पुरस्कार वाक़या है अमेरिका की वजह से ही। पहली बात तो ये कि जब जहाज ने ऊपरी हिस्से में टकराया जहाज और बिल्डिंगें स्टील का स्ट्रक्चर होने के बावजूद नीचे से गिर गई पूरी, तो उसी के ऊपर लोगों को शक हुआ था कि क्या हो सकता है। बहुत ही पूरा वाक़या जो है उसमें बहुत से शक के पहलू निकले
اور امریکی عوام کی یہ سادہ لوہی تھی کہ انہوں نے اپنی حکومت سے پوچھا نہیں، لیکن جو بھی حکومتیں آتی گئیں جاتی گئیں اور سب اسی کو کیش کرتے رہے، چاہے وہ بش ہوں چاہے وہ ٹرمپ ہوں، جو بھی تھے ان لوگوں نے اس کو پوری طریقے سے کیش کیا. اور وجہ یہ صرف چھپانے کی کہ اس کے کچھ پردہ نشینوں کے نام تھے، اس میں کچھ دوستوں کے نام تھے، کچھ چاہنے والوں کے نام تھے جن سے ہمیشہ سے تعلقات رہے ہیں، اور جن کی وجہ سے اپنے جو نام نہاد مسلم ورلڈ، نام نہاد عرب وہ ہیں مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں، ان کے ساتھ تعلقات نہ خراب ہو جائیں، اس لیے وہ زیادہ اہم تھا اور اس کو انہوں نے چھپا کے رکھا. لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ جب وہ یہ بتانے میں تعامل کر رہے ہیں کہ 19 میں سے 15 سعودی عرب کے تھے، اور بڑی مشکل سے وہ بات سامنے آئی، اور پوری سعودی عرب کے گفتگو کوئی کی گئی، کہیں سے کوئی بات ہی نہیں کی گئی اس کے بارے میں کہ وہاں کون ٹیررسٹ پلے تھے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. اور اگر کوئی ایک آدمی کہیں دوسرے ملک میں کرتا ہے تو اس کو گوانتانامو بے پکڑ کے لے کے جا کے بند کر دیتے ہیں، لیکن یہاں معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی اور کہ کس نے کیا. تو وہ خود اس میں کوئی مصلحت رہی ہوگی، اور ملکوں کو شاید ہڑپنا مقصود رہا ہوگا اس کے پیچھے کہ سعودی عرب کو وہ افغانستان کو ہڑپ لیں، عراق کو ہڑپ لیں، شام کے اوپر حملے کریں، لیبیا کو تباہ کر دیں. پورا مسلم جو انہوں نے تباہی اور بربادی بہانے نکالے، اور خود ہی سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود ہی دہشت گرد گروہوں کو تیار کیا اور خود ہی ان کے خلاف مہم چلانے کا ناٹک کیا. ہم عراق میں کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے داعش کو پیدا کیا، داعش کہاں سے داخل ہو گیا تھا راتوں رات، کس نے ان کو گاڑیاں دے دی تھی، کس نے ان کو بندوقیں دے دی تھی، کہاں سے ہتھیار وہ لے کر آ گئے تھے، اور وہ راتوں رات آئے اور قبضہ کر کے بیٹھ گئے جو شہروں پر. اور پھر اس کے بعد پھر ناٹک کیا جا رہا ہے کہ ہم ان پر حملے کر رہے ہیں، ان کو بھگا رہے ہیں، وہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں. اور ان کے علاقوں میں غلطی سے کہتے تھے کہ غلطی سے ہتھیار گر گئے، عراقی فوجوں کو گرانے کے بجائے غلطی سے ان کے علاقوں میں ہتھیار گرائے کہ جو وہاں. تو یہ پوری ایک سازش ہے جس کو CIA کے لوگ مل کر انجام دیتے ہیں، اور وہ سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہ بات جیسے کہ ابھی جعفر صاحب نے بھی کہی کہ یہ بات تو پوچھی جائے گی کہ 20 سال میں کیا ملا امریکہ کو افغانستان میں، اور عراق میں کیا ملا اب پچھلے 18 سال میں، یہ ضرور لوگ پوچھیں گے ان سے. جی شمسی صاحب بہت شکریہ، لائن پہ رہیے گا. حسن جعفر زیدی صاحب، شمسی صاحب نے ایک اشارہ کیا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے نام پہ دہشت گردی کے پھیلاؤ کا جو سلسلہ امریکہ نے شروع کیا. دیکھیں جب یہ واقعہ ہوا تو بش جونیئر نے ملبے پہ کھڑے ہو کے گویا اعلان کیا تھا کہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ تو صحیح ہے، جو ہمارا مخالف ہے وہ دہشت گرد ہے. تو آج بش جونیئر کے اس بیان کو آپ کس انداز سے لے رہے ہیں کہ دہشت گرد کون ثابت ہوا ان 20 سالوں میں؟ جی بالکل، دیکھیے تھوڑا سا اضافہ کر دوں اس سلسلے میں. ایک فلم بنی تھی امریکہ میں ہی، فارنہائٹ 9/11. اس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر نے اس پوری سازش کو ایکسپوز کیا تھا کہ یہ 9/11 کا واقعہ جس طریقے سے ہوا ہے اس پر بے شمار شکوک و شبہات ہیں. امریکہ میں رہتے ہوئے جتنا ایک بولڈ ہو کے وہ بات کر سکتے تھے اس فلم میں انہوں نے کی، ثابت کیا کہ یہ ایک بات بہرحال ثابت کر دی تھی انہوں نے کہ دے لیٹ اٹ ہیپن، کہ 20 منٹ کے وقفوں کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو ہو دیا. اب پیچھے کیا تھا وہ ساری باتیں، لیکن اس فلم نے بہت کچھ ان کو ڈیمیج کیا تھا اور ایکسپوز کیا تھا. اب رہی یہ بات کہ یہ دہشت گردی تو سب سے زیادہ خود امریکہ نے کی ہے 20 سال میں، اور اس کے نیٹو کے اتحادیوں نے کی ہے. جتنے ہزاروں لاکھ لوگوں کو مارا انہوں نے عراق میں، شام میں، لیبیا میں، افغانستان میں، اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہوگی؟ اب 3000 آدمیوں کا بدلہ لینے کے لیے لاکھوں لوگوں کو مار دیا آپ نے. تو اور پھر وہی تنظیمیں جن کو انہوں نے خود کھڑا کیا تھا، جن کو انہوں نے مجاہدین قرار دیا تھا، پھر انہی کو انہوں نے ٹارگٹ کر کے ایک وار ٹیرر جو ہے وہ شروع کی. تو یہ باقاعدہ ایک پلانڈ ایجنڈا تھا جو ایکسپوز ہو کر اتنا بری طرح ایکسپوز ہو گیا کہ اب اس پر تو بہت جس کو کہنا چاہیے کہ بہت محقق یا بہت کوئی اسکالر ہونے کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے. اب تو یہ بات ایک عام بچے کی بھی سمجھ میں آ رہی ہے، اور آج عام امریکی اور یورپی جو ہے اس پہ سوال اٹھا رہا ہے.
تو یہ جو ٹیرر کی فیز میں دنیا داخل ہوئی اور 20 سال رہی، اب امید کرنی چاہیے کہ اس ٹیرر کی فضا سے نکلیں، اور کم از کم جو ہمارا علاقہ ہے اس کو اس ٹیرر کی فیز سے نکلنے کے لیے ایک موقع ملا ہے. لیکن عالمی تاریخ کے حساب سے بھی امریکہ کا وہ رول جو ہر خطے میں ہر جگہ پہ وہ چڑھ دوڑتا تھا اور جس کا پچھلے 20 سال میں چڑھ دوڑا ہے، وہ اب اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس کی معیشت اب اس کی اجازت نہیں دیتی، اور اس منافقت کے جو مظاہرے ہوئے ہیں 20 سال میں، اس کے بعد اس کو وہاں سے لوکل اپروول بھی نہیں ملے. نیٹو اتحادیوں کی طرف سے بھی بڑے سوالات اٹھیں گے. جی شمسی صاحب، اس پورے واقعے کے اندر ایک اسلاموفوبیا کا جو پروسیس سامنے آیا اور 9/11 کے بہانے دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کو خوب فروغ دیا گیا، تو اس کو آپ کیا ایک ربط دیں گے 9/11 اور اسلاموفوبیا کو؟ دیکھیے، اس کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ یہ تو یہ اسلاموفوبیا اسی کی آڑ میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ جو خود ہی نے دہشت گردوں کو بنایا، کبھی ان کو مجاہدین کہا، جو جن کو امیر المفسدین کہا جانا چاہیے تھا ان کو امیر المومنین کا لقب دے کے بٹھا دیا، اور پھر انہی کے سروں کے اوپر کروڑوں روپے کے انعامات لگا دیے. اور ابھی بھی اس وقت بھی جب آپ دیکھیں کہ جب وہ طالبان کے حوالے کر کے گئے ہیں وہ ملک کو، 80-90 ہزار لوگ ہیں طالبان کے پاس، اور ان کے 3.5 کروڑ لوگوں کی قسمت ان کے ہاتھ میں لکھوا کر چلے گئے. اب وہ بندوقوں سے جو جی چاہے ان کے ساتھ کریں، جیسا سلوک کریں. اور اس وقت بھی اسلاموفوبیا چل رہا ہے اس کی آڑ میں، یعنی کہ خاص طور ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کو لے کر، کہ وہ طالبان کی بات کو لے کر پورے مسلمانوں کے خلاف ایک جو محاذرائی شروع کر دی گئی ہے اور جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی سامنے ہے، اور اس کے پیچھے بھی سب یہی محرکات ہیں. تو ساری دنیا میں تقریباً ایسا ہو رہا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے سلوک کر رہے ہیں، یہ جرنلسٹ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، یہ عورتوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے ان کو سونپ دیا بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جھگڑے کے، جن لوگوں نے سونپا، ذمہ داری تو ان پر عائد ہوتی ہے ان تمام حرکات کی. اگر آج طالبان سڑکوں کے اوپر جرنلسٹ کو مار رہے ہیں یا عورتوں کو ڈنڈے لگا رہے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ امریکہ ہے اس کا ذمہ دار. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اسلاموفوبیا سے گہرا تعلق ہے، اور اسلاموفوبیا کریٹ کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈے گئے ہیں. اس میں سے سب سے بڑا بہانہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے. نے دہشت گردوں کو، آپ کو معلوم ہے کہ طالبان کو بنانے میں کس کا ہاتھ تھا. خود ہیلری کلنٹن نے کہا کہ طالبان کو ہم نے بنایا تھا اور آج ہماری دشمنی ہے. تو یہ تو سب سامنے کی چیزیں ہیں ایک دم. جی شمسی صاحب بہت شکریہ، لائن پہ رہیے گا. زیدی صاحب، ہم نے افغانستان کے اندر امریکہ کو 2-3 عنوان سے دیکھا. جب افغان عوام یا افغان شہری یا ابھی کے جو موجودہ طالبان ہیں یا ان سے مربوط لوگ تھے، جب وہ سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے تو وہ جہادی کہلائے اور امریکہ کے بہت قریبی کہلائے. پھر جب سوویت یونین چلا گیا تو یہی طالبان دہشت گرد بن گئے، اور انہی دہشت گردوں کے خلاف پھر اقدام بھی کیا گیا، چاہے وہ 9/11 کے عنوان سے. اب پھر ایک جو ہے وہ پینترا بدلا امریکہ نے، اور پھر ان کے ساتھ دوحہ مذاکرات بھی شروع ہو گئے. حالانکہ انہی افراد سے کہ جن پہ ان کی پابندیاں ہیں، جن کو انہوں نے عالمی سطح پہ دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہوا تھا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے مرحلے میں یہی طالبان دوبارہ دہشت گرد بنیں گے یا پھر یہ مجاہد بنیں گے؟ آپ اس کو افغانستان کے تناظر میں اور خطے کے تناظر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں خطے کے تناظر میں اصل میں جیو پالیٹکس بدل گئی ہے، بڑی تیزی سے بدلی ہے پچھلے 20 سال میں. اور یہاں جو چائنا اور شنگھائی گروپ کا رول بہت اہم ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے یہ اب مجاہدین نہیں بن سکیں گے، اور وہ ڈائنامکس جو 20 سال یا 30 سال پہلے تھی وہ اب دہرائی نہیں جا سکے گی، کیونکہ خطے کے اندر پلیئرز اب اور آ گئے ہیں. اور امریکہ یہاں سے جس طرح گیا ہے وہ سازشیں تو ہوں گی، اور اس مرحلے میں جو جیو پولیٹیکل الائنمنٹس بدلی ہیں ان کی شکلیں جو ہیں وہ جو رخ اختیار کریں گی اس سے ظاہر ہوگا کہ کون کس طرف ہے اور کیا کر رہا ہے.
لیکن فی الحال جو روزانہ کی بیسس پر چائنا، پاکستان، ایران، تاجکستان، کرغزستان، یہ جو ہے ازبکستان اور ترکمان میٹنگیں ہو رہی ہیں، تو یہ جو ایک ریجنل بلاک ایمرج ہو گیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اب طالبان سے فور اور اگینسٹ ان کو رکھ کے کوئی کہانی پیش کر سکے گا۔ البتہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے جو منترا ہے اس کا یورپ میں اور امریکہ میں، وہ جاری ہے کہ ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، ٹیررزم کی جگہ کو ہم نے ختم کر دیا، وہاں سے کوئی ٹیررسٹ ہوئے نہیں ہیں، اور اپنی فتح اس حساب سے وہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے، اور خاص طور سے بھارت میں مسلمانوں کی پرسیکیوشن کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے، لیکن جیو پالیٹکس اتنی بدل گئی ہے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ 30 سال پہلے کی ڈائنامکس دوبارہ آ سکتی۔ جی زیدی صاحب بہت شکریہ۔ شمسی صاحب آپ سے میرا آخری سوال کہ افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد کیا اگلی باری عراق میں آ سکتی ہے؟ وہاں سے بھی ایسا ہی انخلاء ممکن ہے؟ جی بالکل، یقینی طور پر، اور وہاں تو ہونا ہی ہے یہ کام، کیونکہ وہاں بھی مزاحمت بہت زبردست پیمانے پر ہے، مقاموں کی اور مقامی ملیشیا کی مزاحمت جو ہے وہ وہاں بڑے پیمانے پر ہے، اور وہاں کی حکومت مسلسل کر رہی ہے، وہاں کی پارلیمنٹ مطالبہ یہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ امریکی فوجیں جائیں۔ یہ تو ان کی نہایت بےغیرتی ہے کہ وہاں پر ٹکے ہوئے ہیں اور بغیر کسی عوامی سپورٹ کے، اور یہ وہاں پر اس لیے ہیں کہ داعش کی مدد کرتے رہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے، ان کا مقصد وہی ہے، اور کوئی نہیں عراق میں ٹکنے کا اس وقت فی الحال۔ تیل سے الگ ہٹ کر ان کو یہ ہے کہ کہیں ایران اور عراق کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ اچھے نہ ہو جائیں، بہت قریبی قربت نہ ہو جائے، اس قربت کو روکنے کے لیے وہ شروع سے کوشش کر رہے ہیں اور قربت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کے لیے داعش جیسی ایک تنظیم ضروری ہے کہ جو جیسے ابھی ان لوگوں نے حال میں اٹیک کیا، تو ان کو کہیں نہ کہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے یہ موجود رہنا چاہتے ہیں اور ان کی فوجیں وہاں رہنا چاہتی ہیں، لیکن وہاں سے بھی بہت ذلت کے ساتھ یہ باہر جائیں گے۔ جی زیدی صاحب آپ اس پہ کیا تبصرہ فرمائیں گے؟ جی بالکل، میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں، کیونکہ جو ٹرمپ نے بھی آ کے نعرہ لگایا تھا کہ اب ہمیں یہاں وہاں سے دنیا کی جنگوں سے خود کو واپس لے آنا چاہیے، اور ٹرمپ کی لابی بھی اتنی ہی مضبوط ہے بائیڈن کے مقابلے میں، وہاں کے لوگ یہی کہتے ہیں، اور اسی پہ الیکشن بھی جیتا تھا امریکہ فار امریکن کہ ہمیں دنیا سے رول بیک کرنا چاہیے۔ اب وہ چاہیں یا نہ چاہیں، ان کی معیشت اب اجازت نہیں دیتی کہ اتنا بھاری معاشی بوجھ وہ اپنے سر پہ اٹھائے رکھیں۔ عراق میں فوجوں کو رکھنا ایک بہت بڑا معاشی بوجھ ہے جو کہ وہ زیادہ دیر تک اٹھا کے نہیں رکھ سکیں گے، اور ان کو وہاں سے بھی دم دبا کے بھاگنا پڑے گا۔ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے۔ جی شمسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، حسن جعفر زیدی صاحب آپ کے تجزیے کا بھی شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین ہم اپنی آج کی اس گفتگو کو اس جملے سے سمیٹتے ہیں یا اس موقف سے سمیٹتے ہیں کہ وہ اقدامات کے جو 7 اکتوبر 2001 میں امریکہ نے شروع کیے تھے، وہ 31 اگست 2021 میں اپنی موت خود مر گئے، جب ایک آخری امریکی فوجی انتہائی مایوسی کے ساتھ کابل ایئرپورٹ پہ جہاز پہ سوار ہو رہا تھا، تو اس وقت ایک ایسی تاریخ رقم کی جا رہی تھی کہ جو اس 11 ستمبر 2001 کا ایک جواب تھا، اور جس انداز سے امریکہ کا انخلاء اور جس عجلت میں اور جس انداز سے افغانستان سے امریکہ کا انخلاء ہے، اس نے بہت سارے ممالک کے ان اسلامی تحریک کے افراد کو، ان ریزسٹنس بلاک کے ان مجاہدین کو ایک حوصلہ دے دیا ہے کہ اگر ایک تسلسل کے ساتھ امریکہ کے خلاف جنگ لڑی جائے تو امریکہ نے بالآخر بھاگ جانا ہے۔ عراق کی صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ عراق میں پارلیمنٹ باقاعدہ قانون پاس کر چکی ہے، عوام امریکہ کے سخت مخالف ہیں، اور آئے دن امریکہ کے انخلاء کے لیے وہاں پہ مطالبے جاری ہیں۔ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ بہت جلد جو خبر ہمیں افغانستان سے امریکی انخلاء کے بارے میں ملی، انشاءاللہ عراق سے بھی ہمیں اس طرح کی جلد خبریں ملیں گی۔ آئندہ ہفتے تک ہمیں اجازت دیں۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ و ناصر۔